سے ایک کارپینٹر کا ہیلپر 2 لاکھ پر منتھ کمانے لگا۔ جی ہاں، یہ میری اپنی سٹوری ہے اور ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ میں ایک کارپینٹر کا ہیلپر تھا، مڈل کلاس فیملی سے تھا، 6 بہنیں اور پیرنٹس، ایک انجان شہر میں کرائے کے گھر میں، صرف اس امید کے ساتھ کہ فیملی کو 2 وقت کا کھانا اچھے سے دے سکے۔ اور یہ میں سمپتھی لینے کے لیے سٹوری شیئر نہیں کر رہا، بلکہ آپ سب کو ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا کہ کنسسٹنسی آلویز بیٹس ٹیلنٹ۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں میری جرنی سننے کے بعد آپ کو وہ موٹیویشن ملے گی جو شاید آپ کو پہلے کبھی نہ ملی۔ چلیے شروع کرتے ہیں ایک کارپینٹرز ہیلپر کا 2 لاکھ پر منتھ تک کا سفر۔ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، فیملی میں پیرنٹس اور 6 سسٹر تھے، 2 بھائی بھی تھے لیکن وہ گاؤں میں تھے۔ ہم شہر میں پیرنٹس اور 6 سسٹر اور ایک میں تھا۔ ہم ایک رینٹ کے گھر میں رہتے تھے اور صرف والد کی سیلری پر گزارا ہوتا تھا، اور والد میرے سیکیورٹی گارڈ تھے۔ مہنگائی اتنی تھی کہ ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی۔ گھر کا کرایہ، بجلی کا بل، بہنوں کی اسکول کی فیس، میرا اپنا اسکول کا خرچہ، سب صرف والد کی سیلری سے چلتا تھا۔ اور انہوں نے کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ کتنی مشکل سے گھر چل رہا ہے، لیکن ان کے سستے کپڑے، پرانے چپل اور کمزور صحت سب کچھ بتا دیتی تھی۔ میری میٹرک 2020 میں ایک چھوٹے سے اسکول بہبود بوائز سے ہوئی۔ فیس کم تھی لیکن پڑھائی اور ایکٹیویٹیز بڑے اسکول سے کم نہیں تھی۔ میں اے گریڈ 76.5% کے ساتھ پاس ہوا۔ اس کے بعد میں نے کامرس چوز کیا اور گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس جو PIDC کے پاس ہے، مے بی اگر کراچی میں کوئی جانتا ہو تو جانتا ہوگا اس جگہ کو، ایڈمیشن لے لیا۔ ہم 4 کلاس فیلوز تھے، ایک ایوننگ شفٹ میں تھا اور میں اور 2 اور مارننگ شفٹ میں تھی۔ حالت خراب ہونے کی وجہ سے میرے پاس بائک نہیں تھی۔ ایک کلاس فیلو کے پاس بائک تھی لیکن وہ مجھے ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتا تھا، کہتا تھا میں بائک پہ 2 لوگ نہیں بٹھاتا۔ مجبوراً مجھے بس پہ جانا پڑتا، روز کا 80 روپے مہینے کا 2400 بنتا ہے۔ شاید یہ آپ کے لیے کم ہو لیکن یہ اس ٹائم میرے لیے کم نہیں تھا۔ اوپر سے کالج کے اخراجات، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کلاس فیلو مل کے کہیں کھانا کھانے جاتے اور میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کی شرمندگی شاید میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ وقت کے ساتھ ابو کی بڑھتی عمر، مہنگائی اور ان کی صحت نے مجھے مجبور کر دیا سوچنے پر کیا میں لائق بیٹا ہوں بھی یا نہیں۔ سیکنڈ ایئر کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب کماؤں گا۔ ایک کزن جو کارپینٹر تھا اس کے ساتھ ہیلپر کا کام شروع کر دیا۔ صبح 9 بجے نکلتا، رات کو 12 بجے واپس آتا۔ روز ہاتھ پر کبھی چوٹ لگی ہوتی، کمر توڑ درد ہوتا جسم میں، کیونکہ پہلے کبھی ایسا کام کیا نہیں تھا تو اس وجہ سے۔ اور سب سے بری بات، اوور ٹائم کے پیسے مجھے نہیں ملتے تھے، میرے کزن کو ملتے تھے، اور اس کی جو پے بھی تھی وہ بھی 500 مجھے ڈیلی ملتا تھا۔ آخر میں ایک دن وہ کام بھی میں نے چھوڑ دیا۔ 6,999 روپے آپ کو ملے گا۔ اس کا بہت فائدہ ہے، اس میں ہوا بھی آتی ہے، یہ دیکھو اور یہ دیکھو، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ دیکھو، کیسے بھی ہوا وہ لینی ہو اوپر ڈالنی، اس کو اوپر کرنے کی۔ پھر میں نے لفٹ آپریٹر کا کام شروع کیا۔ سیلری 23,000 تھی لیکن 14 گھنٹے ڈیوٹی، 12 گھنٹے لفٹ کے اندر کھڑا رہنا تھا اور ہفتے میں 1 چھٹی ملتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جیل میں بندہ ہو۔ ساتھ کا سٹاف سخت تھا، بیہیویئر برا تھا۔ اگر لفٹ میں زیادہ لوگ آ جاتے تو سپروائزر سے ڈانٹ پڑتی تھی، اگر لفٹ میں کوئی رہ جاتا تھا تو وہ شخص باتیں سناتا تھا، یعنی ہر طرف سے باتیں سننے کو ملتی تھی۔ ایک دن ایک کمپنی کے امپلائی نے لفٹ میں چڑھتے وقت مجھے بولا کہ تم لوگ اسی وجہ سے تو یہاں پر ہو۔ یہ بات میرے دل پر تیر کی طرح لگی اور میں نے فوراً ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہ نوکری نہیں کروں گا، یہ مجھے اور نیچے کھینچ رہی ہے۔ لیکن پرابلم یہ تھی کہ میرے پاس پنجاب کا ڈومیسائل تھا، سندھ میں اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے ڈومیسائل نہیں بن پایا، نہ جاب اپلائی کر پاتا تھا، نہ کوئی پراپر راستہ تھا۔ فری ٹائم میں میں اپنے 2 GB ریم والے موٹر موبائل جو PTA سے اپروو بھی نہیں تھا اور وائی فائی بھی کسی اور کا تھا، مل لگا رہتا تھا۔ ایک دن یوٹیوب سکرول کرتے ہوئے میں نے کچھ تھمبنیلز دیکھے، مجھے بہت اچھے لگے، سوچا کیا میں بھی یہ بنا سکتا ہوں، لیکن نالج نہ ہونے کی وجہ سے
بن نہیں پایا۔ تب پب جی کا پرائم تھا، میں نے پی ایس ٹچ ایپ پر پب جی کے لوگوز بنانا شروع کیے اور انہیں فیس بک کے گروپس میں 30 یا 50 روپے میں سیل کر دیتا۔ تھوڑی بہت ارننگ ہونے لگی، یہاں سے میرا انٹرسٹ ڈیزائننگ میں بڑھتا گیا۔ 4 سے 5 منتھس موبائل پر کام کرنے کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک کمپیوٹر لینا ہوگا۔ 8-9 مہینے تک سیونگ کرتا رہا، جب 40,000 ہوئے تو میں نے ایک لیپ ٹاپ لیا۔ لیپ ٹاپ لیگ کرتا تھا لیکن میرا کام چل جاتا تھا۔ یوٹیوب پر اس وقت کوئی پراپر تھمبنیل ڈیزائننگ گائیڈ نہیں کرتا تھا، صرف جی ایف ایکس مینٹار فوٹو شاپ سکھاتے تھے۔ میں نے ان سے بیسک سیکھنا شروع کیا، پہلے مینیپولیشن ٹیوٹوریلز فالو کیے، پریکٹس کی اور دھیرے دھیرے تھمبنیلز ڈیزائن شروع کرنا سٹارٹ کیا۔ رات بھر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا، فری ٹیوٹوریل سے سیکھنا اور ہر غلطی کو ایک لیسن بنانا، یہ روٹین بن گیا تھا۔ کسی نے بولا یہ تم سے نہیں ہوگا، کسی نے بولا تمہارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن میں صرف ایک بات ریپیٹ کرتا تھا، کنسسٹنسی آلویز بیٹس ٹیلنٹ۔ ایک ایک دن، ایک ایک پروجیکٹ، ایک ایک سکل، میں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتا رہا اور دھیرے دھیرے ایک ہیلپر سے ایک پروفیشنل فری لانسر بننا شروع ہو گیا۔ سٹارٹنگ کے ڈیزائنز بہت ویک تھے، کبھی کلرز غلط، کبھی فونٹ عجیب، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا، روز پریکٹس کی۔ پھر آیا وہ دن جب مجھے پہلا کلائنٹ ملا، ایک تھمبنیل کے لیے 200 روپے، شاید کسی کے لیے یہ چھوٹی بات ہو، لیکن میرے لیے یہ میری زندگی کا سب سے پہلا مائلسٹون تھا، کیونکہ کسی نے میری اسکل پہ ٹرسٹ کیا تھا۔ اس دن مجھے ریئلائز ہوا یہ میری زندگی کا اصلی رستہ ہے۔ دھیرے دھیرے کلائنٹ بڑھتے گئے، فائیور، اپ ورک، انسٹاگرام، سب جگہ اپنا پروفائل بنایا، کبھی 500، کبھی 1000، کبھی ریپیٹ کلائنٹس، اور میں نے ہر ایک ڈیزائن محنت سے بنایا۔ جب میں نے پہلی بار 10,000 ارن کیے تو لگتا تھا اب میں رک جاؤں گا، لیکن پھر 50,000 ہوا، پھر 1,00,000، اور آج ایک کارپینٹر کا ہیلپر اور لفٹ آپریٹر صرف تھمبنیل ڈیزائننگ کے دم پر 2,00,000 پر منتھ کما رہا ہے۔ وہ فیملی جن کے لیے ایک وقت کا کھانا پرابلم ہوتا تھا، آج ان کے لیے میں خوشی اور سکون لا پایا ہوں، اور یہ میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ میں یہ کہانی سمپتی کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، میں یہ کہانی اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک بات سمجھ آئے، کنسسٹنسی آلویز بیٹس ٹیلنٹ۔ اسکل ہمیشہ ڈگری سے بڑی ہوتی ہے، اور چھوٹی شروعات کبھی ویسٹ نہیں جاتی۔ اگر ایک مڈل کلاس فیملی کا لڑکا، ایک کارپینٹر کا ہیلپر، ایک لفٹ آپریٹر، صرف ایک اسکل سیکھ کر اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا اور 2,00,000 پر منتھ کما سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں بھائی؟ تم کیوں یہ بات سوچتے ہو کہ اس میں کمپٹیشن سے آتا ہے؟ تم کیوں یہ بات سوچتے ہو کہ شاید اس سے میری ارننگ ہو بھی یا نہیں؟ جب میں کر سکتا ہوں اتنے اسٹرگل کے باوجود، جب میں اس پر ٹرسٹ کر سکتا ہوں، تو تم کیوں نہیں؟ کرو تو صحیح ٹرائی، شوق تو پیدا کرو، انٹرسٹ تو پیدا کرو، محنت تو کرو، کنسسٹنٹ تو رہو، پھر دیکھتے ہیں کیسے نہیں آپ کامیاب ہوتے۔ اور ہاں، شاید اگلی کہانی جو دنیا کو انسپائر کرے وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ جانتا ہوں میں نے آپ کو شاید بور کر دیا، لیکن جی ہاں، یہی میری کہانی تھی تھمبنیل ڈیزائننگ تک کی۔ آئی ہوپ آپ کو اس سے موٹیویشن ملی ہوگی، اور میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں میں نے کوئی سمپتی کے لیے نہیں کی، کیونکہ میں آلریڈی اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے بیڈ ٹائم میں آپ سب کے سامنے آ کر رونا رو رہا ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے یہ صرف شیئر کی تاکہ آپ کو ایک چیز کی تو موٹیویشن مل جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں موٹیویشن نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے۔ بردر، اگر آپ کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو موٹیویشن آپ نے کدو کرنی ہے۔ یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، لیکن چلے کوئی بات نہیں، سمجھا کریں یار، بات کو نہ نکلا کریں رات کو پھر کہتے ہو میرا اس فانی دنیا میں نہ کوئی تیرا نہ کوئی میرا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اپنے لیے خود ہی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کو آ کر کھلائے گا نہیں، کوئی آپ کو آپ کر بتائے گا نہیں۔ اور ایک بات اور، یہ میں نے چینل صرف اسی وجہ سے بنایا تاکہ تھمبنیل ڈیزائننگ جو سٹارٹ کر رہے ہیں ان کو ایک کمپلیٹ آئیڈیا ہو جائے، اور مجھے نہیں لگتا میرے کورس سے پہلے کسی نے کبھی کوئی کورس اپلوڈ کیا ہو جو کورس اتنا زیادہ ویلیوبل ہو، اور مجھے نہیں لگتا کسی نے اس طریقے سے ہر چیز گائیڈ کی ہو۔ اگر آپ اب بھی لائک نہیں کرتے تو غلط بات ہے، سمجھا کریں بات کو یار، لائک کر دیا کریں، کیونکہ آپ بہت محنت لگتی ہے ویڈیو پر، اور صرف لائک ہی مانگتا ہوگا، پہلی سی بات ہے وہ آپ کہیں گے مانگنے کا کیا طریقہ ہے، لائک کر دیا کریں
اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بیچ بیچ میں لائیو اسٹریم بھی کرتا رہتا ہوں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا تو گائز آئی ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا، اگر نہیں کیا بور ہوئے ہیں تو معاف کرنا مجھے اس چیز کے لیے، لیکن ہاں اللہ حافظ، اور ہاں کنسسٹنسی آلویز بیٹس ٹیلنٹ، یہ بات یاد رکھنا۔